اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی چند بیویوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی ان کے ساتھ مڑا، وہ آگے چلے اور اپنی حاجت پوری کی، جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں، اس سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے دیہات بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا، ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی تو ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہیں وہ بڑا نقصان اٹھائیں گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے آ کر اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہیں؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہیں وہ تباہ و برباد ہوگی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائش کیا کرو اور نہ ہی جواب دیا کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کرو، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لیا کرو، اور تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہم جولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اس سے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ میں پہلے تو سمجھ گیا تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے ہی اپنے بلاغ خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس سے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بلاغ خانے میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں، اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو،
عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری غرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہتی میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اجازت کے لیے بھیجا تو اس پر بھی باہر آ کر وہی جواب ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا۔ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، جس پر کوئی بھی بچھونا وغیرہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر اطمینان اور سکون ملا۔ پھر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلانے کو چند باتیں کیں، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر حفصہ کے پاس جائے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اللہ عز و جل کی نگاہوں میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسرا نے مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان سے پردہ کر لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس بن ابی زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ ناظرین، شارحین کرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت، مقبولیت اور محبت بھی بیان کی گئی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی قبر مبارک پر لاتعداد رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور آپ کے کامل ایمان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اسلامی واقعات کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔